السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر چاروں طرف آزادی کے نغمے سنائی دے رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس آزادی کی خاطر ہم نے اب اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ وطن عزیز کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ یہ حقیقت ہے کہ علماء کرام کی شہادت اور مدارس دینیہ کی نسبت کا ہندوستان کی آزادی میں بڑا دخل ہے۔ علماء کرام اگر اپنی گردن نہ کٹاتے اور مسلمان اپنی جان مال کی قربانی پیش نہ کرتے تو شاید آج ہم آزادانہ سانس نہ لے پاتے، لیکن وہ لڑائی آزادی کے لیے تھی۔ آج خود آزادی کی حفاظت کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک عظیم مرد مجاہد کا مختصر تذکرہ کروں گا جس کو ہندوستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ قابل فخر شخصیت، مجاہد آزادی ہندوستان، میجر جنرل شاہنواز خان۔ جنرل شاہنواز خان کی پیدائش 24 جنوری 1914 عیسوی کو ہندوستان کی راولپنڈی میں ہوئی، جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ 1947 عیسوی میں ہندوستان اور پاکستان کا دردناک طریقے سے بٹوارہ ہو رہا تھا تو مسلمان ہندوستان سے پاکستان جا رہے تھے، مگر شاہنواز خان اپنے خاندان کو چھوڑ کر ہندوستان آئے اور انگریزوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ لیکن جنگ عظیم کے وقت انگریزوں کی فوج کو چھوڑ کر آزاد ہند کے افسر مقرر ہوئے۔ جنرل شاہنواز خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لال قلعے سے انگریزی حکومت کا جھنڈا اتار کر پہلی بار ہندوستان کا ترنگا جھنڈا لہرایا تھا۔ اسی وقت کسی نے کیا خوب کہا تھا، لال قلعے سے آئی آواز، سیگل ڈھلن شاہنواز۔ اس لیے آج بھی لال قلعے کے اندر خصوصی پروگرام میں سبھاش چندر بوس کے ساتھ شاہنواز خان کا نام بھی سنائی دیتا ہے۔ جنرل شاہنواز خان ایک عظیم مرد مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے 1952 عیسوی میں میرٹھ سے لوک سبھا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت جنرل شاہنواز ہندوستان کی سیاست میں آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت ان کا بیٹا پاکستان آرمی میں ترقی کر رہا تھا۔ جب آپ ہندوستان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے، تب آپ کا بیٹا پاکستانی فوج کا سپہ سالار تھا، مگر میجر جنرل شاہنواز خان نے ہندوستان سے وفاداری، وطن پرستی اور حب الوطنی کا نمایاں کردار ادا کر کے ہندوستانی ہونے کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تھا، جس کو ہندوستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ لہذا خصوصاً علاقہ ہردوار کو اور عموماً پورے ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ہیرو کا پوتا محمد عدنان نواز ایک تعلیم یافتہ، ہونہار سیاسی اور سماجی کارکن ہے۔ ان کے دو بھائی محمد عفان نواز، محمد ایان نواز اتراکھنڈ میں ہریدوار کے قریب ایک مشہور جگہ ایتھل میں اپنے گھرانے کے ساتھ آباد ہیں۔ ان کے والد مرحوم اجمل نواز خان عرف بلو ایک قدآور سیاسی اور سماجی لیڈر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ از محمد جہانگیر معاون، ساکن رنسورا، ضلع ہریدوار اتراکھنڈ، مدرس مدرسہ امداد الاسلام، قصبہ لنڈھورا، ضلع ہریدوار اتراکھنڈ۔ حضرات، آج ضرورت ہے جنگ آزادی کے مجاہدین کو یاد کیا جائے، ان کے نام، ان کے قربانیوں کو یاد کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے اور نصاب کے اندر شامل کر کے بچوں کو پڑھایا جائے۔ اسی کے تحت ایک تحریک معاون دینیات اردو اکیڈمی کے نام سے میدان میں سرگرم ہے۔ فی الحال ابتدائی اردو کو مضبوط کرنے کے لیے جگہ جگہ پروگرام کیے جا رہے ہیں اور مفت کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، جس کے سرپرست جناب حاجی شمیم احمد صاحب، خنجرپور روڑکی، بھارت ویلفیئر ٹرسٹ، اور اراکین کمیٹی میں مولانا محمد طالب صاحب، مولانا محمد عفان، قاری محمد اسماعیل، قاری محمد ساجد اور قاری محمد رضوان غازی جگہ جگہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ تحصیل وار جو کمیٹی ہے، ان کے اراکین اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کاروان اردو کو آگے بڑھائے اور ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ پیسے سے، وقت سے اور جس طرح بھی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان آپ سماعت فرمائے کہ یہ معاون دینیات اردو اکیڈمی کے تعلق سے ایک معاون اردو چینل کے نام سے آپ کی اردو کی خدمت میں یہ ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، جو اب فی الحال رات میں 9:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر میں خواتین کے لیے آپ اردو کو ضرور سمجھیں اور اردو سیکھنے سکھانے کو لازم پکڑیں۔ لہٰذا 9:30 بجے آپ اردو کا پروگرام ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو کاپی پنسل کے ساتھ بٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔